اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ نبی بعد اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ساتھیو، دینی ملی بھائیو، ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو دونوں جہان کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آل و اولاد اور ان کے اصحاب کے اوپر اور ان تمام لوگوں کے اوپر جو قیامت کے دن تک ان کی اتباع کرتے رہیں گے۔ محترم ساتھیو، ہم اور آپ کیا ہے نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس کو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ ہمارا آپ کے سامنے میں کہہ لیجئے یہ تیسری میٹنگ یا تیسری مجلس ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات ہے، وہ کیا ہے رکوع سے لے کر کے جہاں تک پہنچ سکیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ چکے ہیں کہ رکوع کے حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات آئی تھی کہ رکوع کے حالت میں انسان ہاتھ کو کس طرح سے پکڑے اور کیسے رکھے۔ تو کیا ہے آج ہم کیا ہے رکوع میں دونوں ہاتھ کہاں اور کس طرح سے ہو اس سے اپنی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ رکوع میں دونوں بازو پھیلانے چاہیے۔ یہ کیا ہے رکوع کے سلسلے میں بات ہے۔ اب اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے وہ سنیے، کہتے ہیں قال ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ فی اصحابی امکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ من رکبتیہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنا مضبوط پکڑ لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے گھٹنا کو کیا کرتے تھے مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع فیدع یدیہ علی رکبتیہ وَيُجَافِي بِعُضُدَيْهِ۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنے بازو پھیلا دیتے۔ اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حالت رکوع میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، اونچا بھی نہ ہو اور نیچا بھی نہ ہو۔ اس سلسلے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع پر کرتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے بلکہ سر اور کمر برابر رکھتے۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے بارے میں ہے کہ رکوع اور سجود کیا ہے اطمینان سے، رکوع اور سجود اطمینان سے نہ کرنے والا کیا ہے چور ہے، نماز کا چور ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسوأ الناس سرقة الذين يسرقوا من صلاته قالوا یا رسول اللہ وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم رکوعها ولا سجودها۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیسے؟ فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا۔ اس سے احمد نے روایت کیا ہے۔ یہاں تک کیا ہے بات گزشتہ کیا ہے ہفتہ کو ہو گئی تھی۔ آج جو نئی باتیں ہیں وہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اور بھی اس سے متعلق بات ہے، جیسے کہ کیا رکوع میں آدمی رکوع کی جو دعا ہے اس میں آدمی کیا ہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔
اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہتے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، یاد رکھو مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی ہے۔ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ رکوع کے بعد انسان کو کیا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، بالکل سیدھا۔ ایسا نہ ہو کہ نصف کیا ہے انسان کھڑا ہو اور فوراً ہی سجدے میں چلا جائے، تو ایسا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حدیث سنیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت ثابت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان انس ینعت لنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یصلی فاذا رفع راسه من الرکوع قام حتى نقول قد نسی، رواہ البخاری۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے اس کی صفت بیان کرتے تھے، تو کہتے ہیں رکوع سے جب سر اٹھا کر قوما کے لیے کھڑے ہوتے، رکوع کے لیے جب سر اٹھا کر قوما کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ شاید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی رکوع کے بعد جب سر اٹھاتے تھے تو کھڑے ہوتے تو اتنے دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ رکوع میں جانا کیا ہے؟ بھول گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں آج کل کیا ہے، لوگوں کی نماز اتنی فاسٹ کہ رکوع سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، لوگ نصف ہی کھڑے ہوتے ہیں، آدھے طور پہ کھڑے ہوتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب رکوع سے سر اٹھائے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کیا ہے کھڑے ہوتے ہیں تو آدھا، اور بہت سارے لوگ کھڑے بھی نہیں ہوتے اور اس سجدے میں جانے کی تیاری کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ خاص کر کے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کو نماز جلد بازی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہے، یا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امام کی اتباع کرنی ضروری ہے، یعنی ان سے مراد کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہی لوگ زیادہ ایسے کرتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے آپ، اس لیے کہ اپنے ملکوں میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں اور وہ اسی کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور نہ جانے کہاں سے یہ بات لے آئے ہیں۔ ہم کو آج تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ رکوع کے فوراً بعد سجدے میں جانا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی بات میں نہیں جانتا، بلکہ کیا ہے کہ انسان رکوع سے سر اٹھائے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، دعا پڑھے، اس کے بعد جائے۔ رکوع کے بعد جب انسان سر اٹھاتا ہے میرے بھائی تو سیدھا جب کھڑا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کیا ہے پھر سے نیت باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ، ہے کہ نہیں؟ اور بہت سارے لوگ چھوڑ کے رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ ایسا دیکھا ہوگا عام طور پہ۔ تو کیا ہے، ہاتھ کو چھوڑے رکھنا یا باندھے رکھنا، اس سلسلے میں کیا ہے واضح طور پر کوئی ہدایت موجود نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ جو حدیث ابھی ہے ہم جو آپ کے سامنے پڑھے ہیں ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ انسان جب سیدھا کھڑا ہو تو اپنی حالت پہ کھڑا ہو جائے. انسان کی عام حالت جو کھڑے ہونے کی ہے، انسان کی عام حالت جو کھڑے ہونے کی ہے، اس حالت میں جب کھڑے ہو، جب عام حالت کے اعتبار سے جب کھڑے ہوں گے تو ہاتھ کہاں ہوگا بھائی؟ بالکل ارسال چھٹا ہوا ہوگا عام حالت جو ہے. اور ایسی ہی صورت میں جسم کی ہر ہڈی کی جوڑ جو ہے اپنی جگہ پہ واپس آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ باندھ لیے ہاتھ مثال کے طور پہ، تو یہ جو جسم کا جو جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہ اپنی اصلی حالت پہ ہے؟ نہیں ہے. چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہے؟ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور اس حدیث سے یہی بات پتہ چلتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی باندھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو اس بات پہ مجبور ہی کیا جا سکتا ہے کہ تم چھوڑ دو یا تمہیں باندھنا ہی ہے، جیسے کہ بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. میرے بھائی ایک چیز ذہن میں رکھیے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپشٹ اور واضح طور پر جو چیز ثابت ہے، وہ بالکل کیا ہے؟ واضح طور پر اسے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ عمل کرنا چاہیے اس کے مطابق. لیکن جس چیز میں کیا ہے کوئی واضح ہدایت موجود نہیں ہے، تو اس میں انسان اگر کسی بھی چیز کو لے دے رہا ہے حدیث کے اوپر قیاس کرتے ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ قوما کی مسنون دعا، یعنی آپ رکوع سے جب سر اٹھاتے ہیں اس کے بعد جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے، اس سلسلے میں بھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے. حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. دیکھیے حضرت رفاع بن رافع فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی. مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ہمارے پروردگار تعریف تیرے ہی لیے ہے بکثرت ایسی تعریف جو شرک سے پاک اور برکت والی ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون تھا، یعنی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کہنے والا کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. اس شخص نے عرض کیا میں تھا، یعنی جس کو پڑھا تھا اس نے کہا کہ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے ہوئے دیکھا. 30 سے زیادہ فرشتے کو ہم نے دیکھا وہ سبقت کر رہے ہیں کہ کون اس کا ثواب لکھتا ہے. سمجھنے کہ نہیں؟ اس سے کیا ہے، اس حدیث سے یہ بات ہمیں اور آپ کو پتہ چلتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رکوع سے جب سر اٹھائے تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ روایت کیا ہے میرے بھائی؟ بخاری کے اندر موجود ہے. تو جو لوگ کیا ہے رکوع سے سر اٹھاتے اور بغیر دعا پڑھے ہوئے چلے جاتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا ہے مخالفت کرتے، اس سنت کے خلاف چل رہے ہیں. رکوع کے بعد کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. سجدے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز ثابت ہے، ذرا اس کو پر بھی ہم اور آپ غور کریں. سجدہ کیا ہے؟ 7 اعضاء پر کرنا چاہیے. سجدہ کیا ہے؟ 7 جسم کے 7 انگ پر 7 عضو پر کرنا چاہیے. سجدے میں ناک زمین پر لگانا ضروری ہے. نماز میں کپڑوں اور بالوں کا سمیٹنا سنوارنا منع ہے. نماز میں کپڑوں اور بالوں کا سمیٹنا اور سنوارنا منع ہے نا. یہ سب چیزیں کیا ہے نماز کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. اب اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے وہ سنیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم
अलल जबहती व अशार बियदिही अला अनफिही वल यदैन व रुकबतैन व अतराफिल कदमैन वला नकफित अस्सवाब व शारा। ये क्या है? बुखारी की रिवायत है, सुनिए गौर से। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 आज़ा के ऊपर सजदा करने का हुक्म दिया गया। 7 आज़ा के ऊपर सजदा करने का हुक्म दिया गया। पहली चीज़ क्या है? पेशानी। क्या है? पेशानी है, और पेशानी के साथ साथ क्या है? उसी में नाक भी शामिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नाक की तरफ इशारा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस बयान किया ना, तो उस वक्त में क्या है? पेशानी के साथ क्या है? नाक के ऊपर भी इशारा किया। यानी सजदे में जब जाना है तो पेशानी और नाक दोनों ज़मीन से लगना ज़रूरी है। उसके बाद क्या कहा? दोनों हाथ ये जो है, ये क्या है? ज़मीन से लगना ज़रूरी है। और दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियां नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि हम नमाज में कपड़ों और बालों को न समेटें। उससे बुखारी ने रवायत किया है। सुनिए, ये क्या है? ये आपका पेशानी है कि नहीं? पेशानी के साथ ये नाक, ये दोनों सजदे की हालत में ज़मीन पे। उसके बाद ये दोनों हाथ है, ये भी क्या है? ज़मीन से टिकना जरूरी है। और घुटना क्या? ये है, ये भी क्या है? सजदे में क्या है? ज़मीन से लगना चाहिए। और क्या है? दोनों पैर की उंगलियां हम और आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सजदा करते हैं तो उसको उठा के रखते हैं। देखा कि नहीं देखा? तो ये क्या है? सजदे की हालत में उसको उठाना नहीं है, बल्कि ज़मीन से उसको लगाना है। ज़मीन से उसको क्या करना है? लगाना है हत्तल इम्कान। और वो भी क्या है? किबला की तरफ। आदमी जब लगाएगा तो क्या है? इस तरीके से किबला की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी क्या है? ऐसे मोड़ लेता है। ऐसे कितने सारे लोग कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधा ज़मीन के ऊपर उसको ऐसे गाड़ दिया जाए, मिला दिया जाए। और नमाज की हालत में क्या है? कपड़े को आदमी न समेटे और न बाल को। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो जब भी सजदे में जाते हैं तो वो बाल को संवारने की कोशिश करते हैं या कपड़े से खेलते रहते हैं, इस तरह की चीज़। तो इससे क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ये क्या है? बुखारी की रिवायत है। उसके बाद कहते हैं कि सजदा पूरे इत्मीनान से करना चाहिए। सजदे में बाजू ज़मीन पर बिछाने नहीं चाहिए। सजदे में बाजू ज़मीन पर नहीं बिछाना चाहिए। जैसा कुत्ता को देखा होगा, जब बैठा रहता है ना, तो वो क्या करता है? ऐसे बिछा के बैठता है। तो ऐसा इस तरह से नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस सिलसिले में क्या है? सुनिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअ्तदिलू फ़िस्सुजूदी वला यबसुत अहदुकुम ज़िराअैहि इंबिसातल कल्ब। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा इत्मीनान से करो। सजदा इत्मीनान से करो, और तुम में से कोई भी सजदे में अपने बाजू को कुत्ते की तरह ना बिछाए। उससे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। आपने देखा होगा, बहुत सारा लोग है जो मुकम्मल सजदा भी नहीं करते। देखा है कैसे मुकम्मल सजदा नहीं करते? यानी वो कुल्ली तौर पर वो सजदा में नहीं जाते। यानी उसका देखिएगा, पैर जो पीछा का है वो पीछे ही की तरफ उसकी जो है सुरीन जो होती है, लड़की होती है, यानी कुल्ली तौर पर सजदा नहीं करते। या ऐसे करते हैं मिसाल के तौर पे, और पैर पीछे का हिस्सा क्या होता है? वो बिल्कुल सीधा नहीं होता। ऐसा भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को आपने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उससे मना किया? आदमी बिल्कुल क्या है? अपने रान पे कह लीजिए खड़ा हो जाए। यानी खड़ा होने उसको ज़मीन से घुटने से लगा दे और बिल्कुल सीधा हो। ये किस्सा क्या है? सजदे की हालत में बिल्कुल सीधा हो। और क्या है? आपका जो दोनों हाथ है वो कान और इसके बीच में हो, या है कि आप इसके बीच में रखें। और क्या है?
اس کو کیا ہے زمین سے بچھانا نہیں، بلکہ اس کو کیا ہے اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اس کے اور اس کے بیچ میں کلی طور پر دوری رکھیں، ہے کہ نہیں؟ اگر جماعت میں ہے تو اتنا یہ ہو کہ آپ کا دونوں جو بازو ہے وہ زمین سے وہ کیا ہے نہ بچھا ہو اور نہ ہی بالکل اس سے چپکا ہوا ہو بازو سے بغل سے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے تحت سجدے کی حالت میں جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ سجدے میں کوہنیاں پیٹ سے علیحدہ اور کھول کر رکھنی چاہیے، جو میں نے ابھی بات کہی کہ سجدے میں آدمی کیا ہے کوہنی جو ہے یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو ہے اس حصے سے بالکل دور رکھنا چاہیے، اسے ملا کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں کیا سنیے، کہتی ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ مرت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے یہ اکیلے کی بات چل رہی ہے، آدمی سجدہ کرتا ہے، اگر آپ ایسے کر کے ملا کے رکھتے ہیں اس سے تو اس بیچ سے کیا ہے کوئی بھی چیز نہیں گزر سکتی ہے، لیکن آپ اس کو ایسے کر آپ نے ہاتھ رکھا اور ایسے کر کے رکھا ہے نا، تو اس بغل سے آپ کوئی بھی چھوٹا سا جانور گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے تو میمونہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اس کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں بالکل دوری ہوتی تھی کہ اگر چھوٹا سا کوئی بکری کا بچہ یا کوئی چیز اس ہو کے گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رہنے چاہیے، یہ کندھا ہے کہ نہیں، آپ اس کے برابر رکھیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھ پہلوؤں سے الگ رہنا چاہیے، پہلو اس سے بھی کیا ہے الگ رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہے ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه رواه ابو داود والترمذی۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگا دیتے، سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ اور کندھوں کے برابر رکھتے۔ اس سے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے سجدے کی حالت ہے، سجدے کی کیفیت۔ سجدے میں کیا ہے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہے وہ آدمی کیا ہے پڑھے، وہ کیا ہے سبحان ربی الاعلی یا سبح القدوس رب الملائکتی، تو یہ سب چیز کیا ہے انسان سجدے میں دعا کرے۔ لیکن سجدے میں یعنی اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے آپ کو اختیار ہے کہ جو سجدے کی جو دعا ہے اس کے علاوہ اور بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کب؟ جب آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہوں۔ کہتے ہیں کہ جلسہ کی مسنون دعا ہے۔ جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ جلسہ یعنی دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ یہ کیا ہے؟ دو سجدوں کے بیچ کی دعا ہے، دو سجدوں کے بیچ کی دعا ہے۔ یا کہ اگر کسی کو اتنی لمبی نہ یاد ہو تو کیا اللہم اغفر لی کہے، اللہم اغفر لی، اللہم
مغفر لی۔ لیکن کیا ہے یہاں پر جو ہے بات آتی ہے یہاں پر بھی کہ ہم اور آپ کیا ہے اپنے ملکوں میں یا ہمارے اور آپ کے ملکوں سے جو بھائی لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ آدمی کیا ہے سجدہ کرتا ہے اور دوسری سجدہ کے لیے سجدہ سے سر اٹھاتا ہے اور دوسری سجدے میں اتنی فاصلے کے ساتھ چلا جاتا ہے کہ کوئی چیز پڑھتا نہیں، کوئی نہیں پڑھتا ہے، اور سیدھے سے بیٹھتا بھی نہیں ہے بلکہ نصفی اٹھتا ہے، آدھا اٹھتا ہے اور آدھا وہ سجدے ہی کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے ممنوع ہے، بلکہ نماز کے اندر چوری ہے، اور اس طرح سے اگر کسی کی عادت ہے تو کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نماز کیا ہے مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز مطلوب نہیں ہے۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ اطمینان اور اعتدال سے تقریباً ایک جتنے وقت میں ادا کرنے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ رکوع ہو یا سجدہ ہو یا جلسہ استراحت ہو، یہ سب کی سب چیز کیا ہے اطمینان اور اعتدال، خشوع و خضوع کے ساتھ کیا ہے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، پہلے حدیث سناتا ہوں، پہلے حدیث بھی سن لیجیے تاکہ کیا ہے وہ بھی چیز واضح رہے۔ کہتے ہیں کہ کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ، کہ رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، قومہ دونوں سجدوں کا درمیانی قاعدہ تقریباً برابر ہوتے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے یا رکوع سے سر اٹھاتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے، یا ہے کہ جب قومہ کے اندر بیٹھتے تھے، تو یہ سب کی سب چیز کیا ہے تقریباً برابر ہوتی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز لیٹ سے اور کوئی چیز کیا ہے کم کیا کرتے تھے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدہ کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ غور سے سنیے، پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا ہے ایک رکعت نماز مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں؟ ایک رکعت آپ نے پڑھ لی، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے نا، رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، تو کہتے ہیں جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے تھوڑا دیر رکیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ تھوڑا سا رکیے، اس کو بولتے ہیں جلسہ استراحت۔ موجودہ دور کے اندر یہ چیز ہماری نماز کے اندر نہیں پائی جاتی، بہت کم لوگ ہیں جو ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے فوراً سجدہ سے اٹھتا ہے، ڈائریکٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی جو میں کہنا چاہ رہا تھا؟ میں کیا کر کے دکھاؤں؟ دیکھیے دکھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ آپ نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، سجدہ کیا، اب اللہ اکبر کہا کر کے آپ رکیے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ ایسا نہ کریں کہ ایسے سجدہ کیا اللہ اکبر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ خاصی بہت سارے موجودہ دور میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے تھوڑا سا رکنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے دوسری یا تیسری رکعت کے لیے تو کیا ہے رکتے تھے، اور یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ حدیث کیا ہے سنیے، ان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طاق رکھتا ہوں یعنی پہلی اور تیسری میں ہوتے
تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے. اس سے بخاری نے روایت کیا. بات سمجھ میں آ گئی نا. قیام کے لیے سجدے سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا دیر رکنا ہے, اسٹاپ کرنا ہے, بیٹھنا ہے. اور دوسری حدیث میں یہی ہے کہ کیا ہے, یہاں تک کہ جسم کا جو جوڑ ہے, انسان کا جو جوڑ ہے وہ اپنی جگہ پر واپس لوٹ جائے. بیٹھنے کی حالت میں, اٹھنے کی حالت میں, سونے کی حالت, ہر حالت میں کیا ہے, جسم کا جو حصہ ہے, جسم کا جو جوڑ ہے اس کو اپنی جگہ پر واپس ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ نہیں. تو آپ کیا ہے, اگر آپ دوسری یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اس کو بیٹھیے, اس کو جلسے استراحت کرتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی دعا نہیں, یعنی اس میں ایسا نہیں کہ کوئی آپ دعا پڑھیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تشہد میں انگشت شہادت اٹھانا مسنون ہے. تشہد میں انگشت شہادت اٹھانا مسنون ہے. تشہد میں داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے. سنیے, یہ بھی کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے اور کس طرح سے ثابت ہے, اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے اس کو ہم آپ کو سناتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعيه السبابه ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى. سنیے, یہ مسلم شریف کی روایت کیا کہتے ہیں, غور سے سنیے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو داہنا ہاتھ داہنے گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے, اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر ہلکا بناتے ہوئے شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے. اسے مسلم نے روایت کیا. سنیے, آپ کیا ہے, تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دونوں ہاتھ کیا ہے, دونوں جانوں پر رکھے ہوئے ہیں, داہنا داہنے پر بائیں بائیں پر, اور کیا ہے, دائیں ہاتھ جو ہے یہ کیا ہے, دائنا ہاتھ ہے. تو اس میں کیا ہلکا بناتے تھے, اس کو کہتے ہیں ہلکا بنانا. ایسے یہ ہے ہلکا بنانا, ہے کہ نہیں. اس طرح سے کیا ہے رکھتے, اور اس سے کیا کرتے تھے, شہادت کی انگلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے, اشارہ کرتے تھے, اشارہ کرتے تھے. اور حدیث کے بعض الفاظ میں کیا ہے کہ حرکت دیتے تھے, ہے کہ نہیں. تو حرکت اور اشارہ تقریباً دونوں ایک ہی معنی میں. جب آپ کیا ہے ایسے اٹھاتے تو اس میں حرکت بھی ہے اور اشارہ بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے گھماتے رہتے, دیکھا ہے, ایسے گھماتے رہتے ہیں, ہے نا, یا ایسے. میں نے دیکھا بعض لوگوں, خاص کر کے جو افریقی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں یا مصر وغیرہ سے جو تعلق رکھتے ہیں, وہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے, یہ حدیث ثابت ہے کہ انسان کیا کرے, جب تشہد کی حالت میں ہو تو آدمی اپنی انگلیوں سے اشارہ کرے. اور یہ بات کہ جب آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اس وقت میں اٹھائے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ تشہد میں ہیں تو آپ پورے تشہد کیا اس کو حرکت دیتے رہیں. اور جب آپ پورے تشہد حرکت دیتے رہیں گے تو اس بیچ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن خاص کر کے اسی وقت میں کہ جب آئے اشہد اللہ الہ تو ایسے اٹھاؤ, اور جب الا اللہ کہو تو گرا دو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی. اپنے یہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, جب اشہد اللہ الہ کہو تو ایسے اٹھا دو, اور الا اللہ کہو تو نیچے گرا دو. اس طرح کا تصور ہے بعض لوگوں کے نزدیک. تو یہ چیز کیا ہے, صحیح نہیں ہے میرے بھائی. یہ ہے کہ آپ پورے تشہد ہلکا بنا کر کے آپ اس سے اشارہ کرتے رہو, حرکت
دیتے رہو۔ انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جب شہادت کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو شیطان کو اس سے بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے۔ شیطان بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، شہادت کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ شیطان کے لیے کیا ہے، غضبناک اور اس کی غصے ہونے کی بات ہے۔ تو یہاں پر جو حدیث ہے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ شیطان اس سے بہت زیادہ، شیطان کے لیے بات بہت پریشان کن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہی اشد علی الشیطان من الحدید یعنی السبابہ۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار یا نیزے مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کیا ہے، نماز کی حالت میں اس کو اٹھانا چاہیے، یا ہے کہ جب بھی انسان شہادت کے کلمات ادا کرے تو انگلی اٹھائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تشہد کی مسنون دعا یہ ہے، تشہد کی مسنون دعا یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا قاد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قال أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخيرن من المسألة ما يشاء۔ حدیث کے ترجمہ کیا ہے، غور سے سنیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جب تم نماز میں بیٹھو تو کہو التحیات للہ الصلوات والطیبات، یہ جو الفاظ گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کسی نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو خواہ وہ آسمان یا زمین میں ہو سلام پہنچ جاتا ہے، سلام پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، تو آپ کیا ہے، آسمان اور زمین کے اندر جہاں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے آپ کا سلام اس تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، ہر ایک کو کیا ہے آپ کا یہ سلام پہنچتا ہے۔ اب اس پہ کیا ہے بہت ساری بات بحث کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم نماز کے موضوع میں ہیں اس وجہ سے کیا ہے زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ المہم یہ ہے کہ انسان کو التحیات، یہ جو دعا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس کے مطابق یہ کیا ہے، پہلے تشہد میں، یہ کیا ہے، پہلے تشہد میں اتنا پڑھ کر کے آپ کو اگر تیسری رکعت نماز پڑھنی ہے تو آپ اٹھ جائیں، یا چوتھی رکعت ہے کہ نہیں، تیسری یا چوتھی رکعت والی نماز ہو تو۔ لیکن اگر کوئی آدمی التحیات کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ لے پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا تشہد یعنی یہ جو ہے یہ انسان کے لیے نماز میں کیا ہے، یہ نماز میں واجب ہے، ضروری ہے اس کو پڑھنا۔ حضرت مالک، عبداللہ بن مالک کہتے ہیں اس کی جو انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا اور دیکھا، وہ کیا کہتے اس کے اوپر غور کریں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فقام وعلیہ جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاعدہ کے لیے بیٹھنا تھا۔ 2 رکعت کے بعد کیا ہے، تشہد میں بیٹھنا تھا نا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے، بھول کر کھڑے ہو گئے، بھول کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آخری قاعدہ کیا، یعنی آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھے تو 2 سجدہ سہو کیے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کا تشہد اول پہلا تشہد چھوٹ جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور سجدہ سہو کرنا یہ ان چیزوں میں ہے جو واجبات ہیں، جو نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ اس میں اگر انسان سے بھول چک ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے۔ پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا مسنون ہے۔ پہلے تشہد میں دایاں پیر کھڑا رکھنا اور بائیں پیر پر بیٹھنا مسنون ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیا ہے؟ اب یہ آپ کیا ہو گیا؟ دایاں پیر ہے کہ نہیں ہے، اور یہ ہے بایاں پیر۔ آپ کیا ہے؟ اس طرح سے اس پیر کو بچھائیں گے، ہے نا، اور اس پہ بیٹھیں گے اور اس کو کھڑا رکھیں گے، اسے سمجھ رہے ہیں؟ کلی طور پر یہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا پیر کے حصہ میں۔ لیکن جب تیسری یا چوتھی 3 رکعت والی نماز ہوگی یا 4 رکعت والی نماز ہوگی تو 4 رکعت یا 3 رکعت مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بائیں پیر کو دائیں پیر کی طرف سے اس کو نکالنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر ابھی بیان ہوتا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ غور سے سنیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوسری یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر کولہے پر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں۔ سرین کے اوپر بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور یہ کن رکعت والوں میں نماز میں ہوگی؟ تیسری یا 4 رکعت، 3 رکعت کی نماز ہو یا 4 رکعت کی نماز ہو۔ لیکن اگر 2 ہی رکعت والی نماز ہے یا آپ اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہوا فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فاذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابو حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دائیں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے۔ آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی سے نکال لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے کولہے پر بیٹھتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جب آپ تیسری رکعت نماز پورا کر لیے یا 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت جب آپ پورا کر لیے تو اس میں کیا ہے؟ آدمی کو التحیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ وہ جہنم اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور بھی اگر انسان کے لیے دعا اگر انسان کو یاد ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو بات ہے وہ بھی کیا ہے؟ سن لیں۔ دوسرے تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد مسنون دعاؤں میں سے کوئی ایک پڑھنی چاہیے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہے ان دعا کو انسان کو کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي اجل هذا ثم دعا فقال له اول غیره اذا صلى احدكم فليبدا بتمحید اللہ والثناء علیہ ثم ليصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم ليدعو ما شاء۔ حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کیا ہے؟ درود شریف پڑھے بغیر دعا مانگنے لگا۔ کیا درود شریف نہیں پڑھا، اور ویسے ہی کیا ہے؟ دعا
مانگنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے یا کسی اور دوسرے شخص سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس سے کہا اپنی نماز کی آغاز کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ نماز ہو یا غیر نماز ہو، ہر حالت میں کیا ہے آپ کے لیے، اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا پہلا ضروری ہے۔ اور درود کے مندرجہ ذیل الفاظ، درود جو ہے وہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت شدہ جو درود ہے اس کو انسان پڑھے، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے، جس کو کیا ہے درود ابراہیم کہتے، درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم آپ کے اوپر کیسے درود و سلام بھیجیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجے تو اسی درود کی پابندی کرے، اسی درود کی پابندی کرے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہو اس سے افضل اور بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ موجودہ دور میں ہم اور آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگوں نے بہت سارے بناوٹی درود بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں، اور کیا ہے موٹی موٹی کتابیں بھی موجود ہیں اس سلسلے میں، اور ایک پہ ایک فضیلت بیان کی گئی ہے ان درودوں کی، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ان درودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان درودوں میں بہت سارے درود ایسے ہیں جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، شرکیہ کلمات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو کبھی پسند نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ کو کیا ہے اس درود کے جو یہ کلمات ہے، جو الفاظ ہے، اسی کی پابندی کریں، یہی ہمارے لیے سب سے افضل اور بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، یہ نماز کی بات کی کر رہا ہوں، نماز کی حالت میں، تشہد اخیر میں، آخری تشہد میں یہ بھی دعا کہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا طریقہ تھا، وہ کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب، متفق علیہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ثابت شدہ دعا ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہی چیز کو لے کر کے چلے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے تشہد میں یہ دعا پڑھنے کو سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی، کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی کیا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ محترم ساتھیوں، یہاں تک کیا ہے نماز کا طریقہ اور اس کی دعا مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے اس طریقے سے انسان کا کہ نماز جو میں نے آپ کے سامنے 3 ہفتے سے بیان کرتے آیا، یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس میں جتنی ساری دعائیں پڑھی جاتی ہے، کس طرح سے رکوع اور سجدے کرنے چاہیے، وہ سب کی سب باتیں تقریباً میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جب آدمی اتنی دعا پڑھ لے تو اس کے بعد کیا ہے انسان کیا ہے سلام پھیرے، کیا ہے سلام پھیرے۔ سلام کے الفاظ کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا ہے، پہلے داہنے طرف انسان سلام پھیرے گا، اس کے بعد کیا ہے بائیں طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
मिफ्ताहुस्सलाति अत्तुहूर व तहरीमुहा अत्तकबीर व तहलीलुहा अत्तस्लीम। कहते हैं कि नमाज की कुंजी क्या है? तहारत है, वज़ू है। नमाज की कुंजी क्या है? वज़ू है। और नमाज के अंदर दुनियावी बातों को हराम करने वाली चीज़ क्या है? तकबीर तहरीमा है। और उसको हलाल करने वाली बात क्या है? सलाम फेरना है। जब आप नमाज के लिए तकबीर तहरीमा के करते ना, शुरू में जो हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए जो आप क्या है हाथ बांधते हैं, तो उसको क्या बोलते? तकबीर तहरीमा बोलते। ये पढ़ लेने के बाद आप दुनियावी कोई भी बात नहीं कर सकते हैं, यानी दुनियावी हर चीज़ आपके ऊपर हराम हो गई। दुनियावी हर चीज़ आपके ऊपर हराम हो गई, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इन चीज़ों को हलाल कौन सी चीज़ करती है? जब आप सलाम फेर लेते हैं। नमाज जब आपकी मुकम्मल हो गई तो आपने सलाम फेर लिया, अब आप आज़ाद हैं। आप चाहे बैठ कर ज़िक्र अज़कार करो या उठ के चले जाओ, या आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा खैर चाहिए तो आप बैठ करके क्या करो? ज़िक्र अज़कार करो, दुआ करो, है कि नहीं? और अगर नहीं तो कोई इंसान चला गया तो कोई हरज की बात नहीं है, इसलिए कि उसने फ़र्ज़ को अदा कर लिया, फ़र्ज़ को अदा कर लिया है। नमाज के बाद क्या है? इंसान को चाहिए कि जो इमाम है उसको चाहिए कि वो क्या करे? नमाज के बाद क्या है? इमाम को क्या करना चाहिए? दाएं बाएं तरफ से फिर करके लोगों की तरफ अपना चेहरा करें। लोगों की तरफ क्या अपना चेहरा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपने सलाम फेराना। उसके बाद तो आप क्या है? आपका चेहरा इमाम की तरफ नहीं है, क्या कहते हैं, मुक्तदी की तरफ नहीं है, तो आप क्या है? मुक्तदी की तरफ लौटें, मुख्तलिफ की तरफ क्या अपना चेहरा करें। तो आप क्या है उसके लिए चाहे आप दाएं तरफ से घूम के करें या बाएं तरफ से करें, लेकिन चेहरा किधर होना चाहिए? सलाम फेरने के बाद किधर होना चाहिए इमाम का चेहरा? मुक्तदी की तरफ। सलाम के बाद इमाम का चेहरा मुक्तदी की तरफ होना चाहिए। अपने यहाँ आप देख लें सवाए अहले हदीस के मकिया कौन करता है? कोई नहीं करता है, जबकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और वो भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। जरा इन लोगों से पूछो कि भाई क्या है मसला, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तो दुश्मनी तो नहीं है ना? अगर दुश्मनी नहीं है तो इसको भी अपनाओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसमें भी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा क्या करते थे, ये भी याद रखो। ऐसा नहीं कि एक दिन या 2 दिन क्या हो, बल्कि हमेशा का ये मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद आप अपना चेहरा क्या है? मुक्तदी की तरफ क्या करते थे। इसीलिए आपने यहाँ पर देखा होगा या अहले हदीसों की यहाँ ये चीज़ राइज है। लेकिन जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत नहीं करते, मैं तो यही कहता हूँ, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत नहीं है और इमामों की बात से मोहब्बत है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर क्या है? इमामों की बात को तरजीह दे देते हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते। हमारा एक साथी मुफ्ती साहब था, मैंने उसको बहुत समझा लेकिन फिर भी वो नहीं माना। समझ गया? वो कहता था कि मैंने जो तालीम ली है वो इसलिए तालीम ली है कि मज़हब इमाम अबू हनीफ़ा और अशरफ अली थानवी की फ़िक़्ह को फैलाऊँ। मैं वहाबियों की मज़हब को फैलाने के लिए तालीम नहीं लिया। इफ्ता की डिग्री किया था उसने। मैंने कहा भाई ये बात बताओ कि वहाबियों का कौन सा मज़हब है भाई? वहाबियों का मज़हब क्या है? क्या वो कुरान व हदीस से अलग है? वहाबी जो है वो तो कुरान हदीस के से बाहर कोई बात नहीं कहते, वो तो तुमको हदीस ही पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। तो वो एक ही बात कहता था कि हम अपने इमाम के ख़िलाफ़ नहीं चल सकते, या अशरफ अली थानवी जो उनका फ़िक़्ह का जो शार है उनके ख़िलाफ़ वो नहीं चल सकते थे। अलमुहिम उनके सामने पूरी की पूरी बुखारी मौजूद है, फिर भी वो उसके ऊपर अमल नहीं करते भाई, फ़िक़्ह के ऊपर चलते। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो वो हकीकत में किसी चीज़ को नहीं मानते, अपनी मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं। नमाज सलाम फिर लेने के बाद मेरे भाई इमाम साहब हैं तो वो क्या करे? अपना चेहरा मुक्तदी की तरफ करे। नमाज के बाद जब आपने सलाम फेर लिया, सलाम फेरने के बाद हाथ उठा करके इंसान अगर
انسان اگر سلام پھیر لینے کے بعد انسان اگر دعا کرنا چاہے، یعنی ذکر و اذکار پڑھ لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اگر دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی ہے، وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ امام صاحب دعا کریں اور ہم سب لوگ مل کر کے اس کے پیچھے آمین آمین کہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں اور ہم سب اس کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر کے آمین آمین کہیں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے اور اس کو ضروری سمجھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ اگر امام کبھی کبھار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، آپ بھی ہاتھ میں اٹھا کے دعا کی، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں مقبول نہیں۔ ہماری نماز تو سلام کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد اگر ہم بیٹھے دعائیں کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی، آپ کو اختیار ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اسی طریقے سے سلام پھیر لینے کے بعد آپ نے کبھی کبھار دیکھا کہ بسا اوقات بعض لوگ مصافحہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا بھائی، بسا اوقات کیا ہے مجبور ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں، ہاتھ کوئی بڑھا دیتا ہے، نہیں بڑھا تو وہ زبردستی پکڑ کے آیا کرتا ہے، کئی مرتبہ ہوا ایسا ہمارے ساتھ۔ تو اگر ایسا کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے سلام پھر لیا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، مصافحہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر داخل ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چیز کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو نماز کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون سا ذکر وغیرہ پڑھتے تھے، اس کے سلسلے میں بھی ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے آئندہ ہفتہ میں، تاکہ ہم اس کو مکمل طور پر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو یہ میرے طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر میں حق بات کو پہنچا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔